بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ خوش اخلاقی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور بھلائی کا جذبہ بھی ساتھ ہو جائے تو یہ اور عمدہ ہو جاتا ہے۔ جائز منافع کے ساتھ خوش اخلاقی اور بھلائی اور رہنمائی کی نیت کتنی زبردست سوچ ہے۔ یہ ایسی سوچ ہے جس سے کئی بڑے بڑے پروفیشنل بزنس مین اور ادارے بھی اکثر محروم ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ انتخاب ہوتا ہے کہ ہم اپنی ملازمت، کام یا بزنس کو صرف ذریعہ معاشی سمجھیں یا ان کو کسی بڑے مقصد یا ویژن کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ بڑے سے بڑا ویژن ہو، ہمارے پاس ہر وقت موقع ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے، اپنی بساط کے مطابق مدد بھی کی جائے۔ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کے لیے ان کا کام محض آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے کام کے ذریعے لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور معاشرے میں مثبت تبدیلی بھی لا رہے ہوتے ہیں۔ کاروبار کے بارے میں کسی کی کوئی رہنمائی کی جا سکتی ہے، وہ بھی ضرور کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ دو شخص ایک جیسی ملازمت کر رہے ہوں، لیکن ایک شخص کے ذہن میں اپنے کام کا اعلیٰ تصور ہو اور دوسرے کے ذہن میں اپنے کام کا ادنا تصور ہو۔ اعلیٰ تصور یہ ہے کہ ہم اپنی ملازمت کو محض آمدنی کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اس بات کو بھی ہم اہم سمجھیں کہ اپنے کام یا ملازمت کے ذریعے ہم نے معاشرے میں مفید بننا ہے، اس میں مثبت تبدیلی لے کر آنی ہے۔ اپنے کام کے بارے میں اعلیٰ سوچ رکھنے والا استاد تنخواہ بھی وصول کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی اچھی تعلیم کی فکر کر کے اچھی تعلیم دیتا ہے، اور معاشرے کے لیے مفید بنانا وہ ضروری سمجھتا ہے ان بچوں کو۔ تو جو شخص اپنے کام کا اعلیٰ تصور ذہن میں رکھتا ہے اور وہ اپنی عزت نفس میں بھی اضافہ کر رہا ہوتا ہے، تنخواہ کا چیک بھی آپ کی عزت نفس میں وہ اضافہ نہیں کر سکتا جو یہ احساس کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اہم اور مفید ہیں۔ یہی عزت نفس کامیابی کی بنیاد بنتی ہے، اور اس کی بدولت آپ اپنا کام دیانتداری اور محنت سے کرتے ہیں، اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ اسی لیے کامیابی کی تعریف ہی یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس اپنی ذات سے بڑھ کے مقصد، اور آپ اپنی تمام صلاحیتیں اس لیے وقف کر دیں کہ میں معاشرے میں خیر اور بھلائی کو اور ہمدردی کو عام کروں۔ یاد رکھیے، ہمدردی کے چند جملے یا رہنمائی کی چھوٹی سی بات کسی دوسرے کے لیے بہت قیمتی ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کا ایک جملہ، آپ کی ایک رہنمائی انسان کو اچھی ڈگر پہ چلا سکتی ہے، اور آپ کا بولا ہوا ایک جملہ کسی کو کامیابی کے تمام زینے طے کروا سکتی ہے۔ ایک اچھا اور بہترین اگر معلم ہے، وہ ایک کمزور طالب علم کے بارے میں اچھے الفاظ بولتا ہے، وہ ایک بہترین معاشرے کا فرد بن سکتا ہے وہ بچہ۔ اور اگر کسی کمزور بچے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اسلام سے دور چلا جاتا ہے، وہ معاشرے میں برائی کا ایک جڑ بن جاتی ہے۔ ہمیں ضرور لوگوں کی ہمدردی کرنی چاہیے، ضرور خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ امریکہ میں 200 سے زائد اسپتالوں میں ایک دلچسپ سروے ہوا، رپورٹ پیچھے اخبار میں تھی، جس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ مریضوں کے نزدیک کن باتوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مریضوں کے نزدیک یہ بات سب سے اہم ہے کہ ان کی بات توجہ اور ہمدردی سے سنی جائے،
اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا جائے۔ جب آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو آپ اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنا ویژن بڑا رکھیں، فراخ دلی اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے کر کے ان کے اندر ایک اپنی محبت بڑھائیں، ہمدردی کو عام کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا دماغ، کھلی سوچ، یعنی یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے معاشرے پر اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اور چھوٹا دماغ یعنی تنگ نظری، یہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے۔ اپنے وسعت پیدا کیجیے۔ اپنے لیے ہر کوئی جاتا ہے جو ہے جیتا ہے، اپنے غربا، مساکین، فقراء کے لیے بھی جینے کا جذبہ رکھیے۔ جس طرح میں نے ابتداء عرض کیا ہے، یہ سوچ کا ایک زاویہ ہوتا ہے۔ ہر انسان ملازمت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ تصور کیا ہے کہ ہم اپنی ملازمت کو، اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو محض آمدنی کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اس بات کو بھی اہم سمجھیں کہ اپنے کام یا ملازمت کے ذریعے ہم نے معاشرے میں خیر کو پھیلانا ہے، اور ہم لوگوں کے لیے مفید ہم نے بننا ہے۔ ہم نے معاشرے میں اچھے اور بہترین افراد تیار کرنے ہیں، ہم نے شخصیت سازی کرنی ہے۔ جب شخصیت سازی ہوگی، ایک سے ایک اینٹ جڑے گی، عمارت بنے گی، ایک سے ایک فرد ملے گا، اچھا معاشرہ تشکیل دیا جائے گا۔ جب اچھا معاشرہ ہوگا، اس سے سوچ بدلے گی، لوگوں کے رہن سہن کے طریقے بدلیں گے، زندگی گزارنے کے اطوار بدلیں گے، انشاءاللہ ایک بہترین معاشرہ ہمارے اندر تیار ہوگا، پھر برائیاں ختم ہوں گی، خیر ہی خیر کا جذبہ ہمیں نظر آئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچ کے اس طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے خیر خواہی جذبہ رکھے، خیر الناس میں ینفع الناس، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اللہ اس حدیث کی عملی تصویر ہمیں مننے کی توفیق نصیب فرمائے۔